بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف امید کی کرن کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھیا کی نصیحت سے زور و قطار رونے کا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کی نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے فیچر میں اپلوڈ ہونے والے تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بڑی ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بڑھیا ملی جس کی کمر بھی جھک گئی تھی اور لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بڑھیا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کب یا عمر، عمر ٹھہر جاؤ، کہاں لپکا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کی سہارے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے سامنے تیرے اوپر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ چرانے بھی نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرا کر آتے تو والد خطاب کی مار پڑتی کہ اونٹ کی اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں لایا۔ ان کی بہن عمر کو یہ کہتی تھی کہ عمر، تجھ سے تو پولی نہیں پھوٹتی۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنگڑا ہوتا تھا۔ دوسرا دور وہ آیا جب لوگوں نے تجھے امیر کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام میں تصغیر کر کے امیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور اس میں ابو جہل مارا گیا۔ اس وقت ان کو امیر ہی کہا جاتا تھا۔ بڑھیا نے کہا، اب تیسرا دور ہے کہ تجھے نہ کوئی امیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المومنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا، رعیہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المومنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باس پرست ہوگی، لہذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور و قطار رو رہے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ جو ساتھ تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس تشریف لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی وجہ سے زبان میں نہ اٹھ سکی اور اشارہ سے ہی منع فرما دیا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہے۔ جب وہ چلی گئی تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے سرکنے والا نہیں تھا بجز فجر کے نماز کے۔ یہ بی بی صاحبہ حولہ بنت سلبہ ہے جن کی شنائی 7ویں آسمان کے اوپر ہوئی اور حق تعالیٰ نے فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ ترجمہ، بالیقین اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ فرمایا، عمر کی کیا مجال تھی کہ ان کی بات نہ سنی جن کی بات 7ویں آسمان پر سنی گئی۔